الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. محترم دوستو، یہ کلام مجید کی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی ہدایت کے لیے صرف یہ سورت نازل ہوتی تو کافی تھی. بس اتنی سی سورت پورے کلام مجید کو اگر نازل نہ فرماتی، بس اتنا ہی کافی تھا. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے کتنے اہم مضامین بیان فرمائے. بلکہ اگر کوئی آدمی پہلا جو کلمہ ہے اس صورت کا، اس میں غور کرے، اس کی زندگی بدل جائے. ابھی وہ پہلا کلمہ ہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. پہلا کلمہ ہے والعصر. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے عصر کی، زمانے کی. عصر کا معنی زمانہ، وقت، زندگی، ہماری عمر، جو معنی مراد لینا. اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے یہ اس کی محتم بالشان ہونے کی دلیل ہے. وہ چیز بڑی اونچی، اللہ قسم کھا رہا، اور وہ بھی ہمارے لیے قسم کھا رہا کہ انسانوں تم سمجھو، زمانے کو معمولی مت سمجھو. اپنی زندگی جو ہے اللہ نے جو عطا فرمائی، جو وقت گزر رہا ہے، لمحات کو معمولی مت سمجھو. جو گزر گیا وہ گزر گیا، واپس نہیں آئے. جیسے جیسے لمحات گزرتے ہیں ہم موت سے قریب جاتے ہیں. مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی. یہ جو ہمیں زندگی عطا فرمائی، یہ جو زمانے کی جو قسم کھائی، وہ زمانہ اور زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی آخرت بنانے کے لیے، موت کے بعد کی تیاری کے لیے. اب ہم خود سوچیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالے، مراقبہ کرے، تنہائی میں غور و فکر کرے
میرا وقت کیسا گزرتا ہے. بہت ضروری ہے مسلمانوں میں، صحیح کہتا ہوں، اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. 24 گھنٹے میں 10-15 منٹ ایسی نکالو کہ آدمی اس میں مراقبہ کرے. کیسا مراقبہ؟ سوچے، دھیان، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، میرا وقت کس طرح پاس ہو رہا ہے، میرا ٹائم کتنی عبادت میں، کتنی تلاوت میں، کتنی دعا میں، ذکر میں، مخلوق کی خدمت میں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے میں، اور گناہوں میں، لغو اور فضول باتوں میں، سونے میں، باتوں میں، محفلوں میں، گھومنے میں، اور آج کل موبائل میں. کتنا وقت میرا گزر رہا ہے. بہت ضروری ہے مسلمانوں سوچیں، چاہے وہ بوڑھا ہو، نوجوان ہو، عورت ہو، لڑکی ہو، طالب علم ہو، اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو، ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. ہم موت سے قریب جا رہے ہیں، مرنے کے بعد آدمی پچھتائے گا، یہ بالکل گارنٹی کی بات ہے. ابھی بیدار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، ورنہ جب آنکھ بند ہوگی متنبہ ہو جائے گی. دوسرے الفاظ میں، جب آنکھ بند ہوگی اس وقت آنکھ کھلے گی. ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہیں لیکن بند ہیں، یعنی غفلت میں ہے. ہمیں پتا نہیں ہے کہ کیسا زمانہ گزر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگتے تھے. یہ زمانے کے بارے میں، رجب کا مہینہ آج اخیری ہے نا، 30 تاریخ ہے. آج تو شعبان کا چاند ہونے والا ہے. مغرب سے شعبان کا مہینہ شروع. رجب مہینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ رجب میں برکت دے. کیا مطلب؟ کہیں رجب میں موت نہ آ جائے. مجھے زندگی دینا رجب میں، اور شعبان میں بھی مجھے زندگی نصیب فرمانا. کیوں؟ مجھے رمضان کو جانا ہے، رمضان کو پہنچنا ہے. رمضان کی تمنا. کیوں رمضان کی تمنا؟ اس لیے کہ رمضان مبارک میں ہمارے پیدا کرنے کا مقصد پورا ہوتا ہے. کون سا مقصد ہے؟ عبادت، آخرت کی تیاری. اور واقعیتاً جو مومن ہوتا ہے اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تلاوت کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے انتظار رمضان المبارک کا، اس لیے کہ اس میں عبادت ہوگی، ہمارا مقصد پیدا کرنے کا جو ہے وہ پورا ہوگا. ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. یاد رکھنا اس بات کو، اللہ جس کی آخرت بناتا ہے اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے. دنیا تو خادم ہے، دنیا تو تابع ہے، لیکن آج ہم نے دنیا کو اصل بنایا، آخرت کو تابع بنایا. یہ بہت بڑی ہماری بھول ہے، غلطی ہے. اس غلطی کی اصلاح کرنی پڑے گی. اسی بنا پر آج دنیا ہم سے دور بھاگ رہی ہے. ہم نہ دنیا کے نہ آخرت کے.
اللہ فرماتے ہیں تم آخرت کی فکر کر لو، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اور اگر ہم نے دنیا کی فکر کی، یاد رکھنا اسی دنیا کو اللہ تعالی عذاب کا سبب بنا دے گا، پریشانیوں کا باعث بنا دے گا۔ واقعیت آج جس کے بعد جتنی زیادہ دنیا ہے اتنا زیادہ پریشان ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہیں فیصلے، لیکن پھر بھی آدمی سنبھلتا نہیں، بیدار نہیں ہوتا۔ سمجھو مسلمانوں، میری بات کو دل میں اتارو۔ میں دل کی گہرائی سے الحمدللہ یہ بات کہتا ہوں، حالات میں دیکھتا ہوں، ان حالات کو دیکھ کر یہ باتیں میری زبان سے نکلتی ہیں۔ میں نے دوسرا مضمون سوچا تھا، ایک دم سے میری حالت بدل گئی حالات دیکھ کر۔ کہ مسلمان کہاں جا رہا ہے، خاص کر کے نوجوان بچے اور بچیاں کہاں جا رہی ہیں۔ وقت کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں، بلکہ قیمت اور قدر تو دور کی بات، اس وقت کو، اس نوجوانی کو جس نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، جس نوجوانی کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے، جس نوجوانی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، جس نوجوانی کی تلاوت اللہ تعالیٰ کان دے کر سنتا ہے، ایسے نوجوان کی آج کی زندگی، ان کے رات دن کس میں گزر رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے کس میں گزر رہے ہیں۔ دنیا کے پیچھے، موبائل کے پیچھے، گانوں کے پیچھے، چیٹنگ کے پیچھے، غلط تعلق کے پیچھے، سب کو پتا ہے، والیوں کو بھی پتا ہے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے۔ ہر ایک نیند میں ہے، ہر ایک غفلت میں ہے، ہر ایک سویا ہوا ہے۔ جب مرے گا تو وہ بیدار ہوگا، لیکن اس وقت کا بیدار ہونا بیکار ہے۔ کافی افسوس ملے گا، حسرت کرے گا، خون کے آنسو بہائے گا۔ ارے اس کی بات کرتے ہو، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نیک ہوگا وہ جب آخرت میں جائے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا، اس کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، صرف ایک بات کی حسرت ہوگی، کاش کہ میں نے جتنا اللہ کا ذکر کیا اس سے زیادہ میں ذکر کرتا اور ایک منٹ میں ضائع نہ کرتا، ہر لمحے کو اللہ کی ذکر میں گزارتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ آدمی جو نیک ہے وہ حسرت کرے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ، جس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، تلاوت نہیں کی ہوگی، تسبیح نہیں پڑھی ہوگی، دعائیں نہیں مانگی ہوگی، اللہ کو راضی نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس سے بھی خطرناک چیز اللہ کو ناراض کیا ہوگا، گناہوں میں زندگی مطلب کہ گزاری ہوگی، اپنی نوجوانی کو برباد کر دیا ہوگا، نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کیا ہوگا، اس کی حسرت کا کیا عالم ہوگا بتاؤ۔ چلو سوچو مسلمانوں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، ابھی بھی واللہ میں کہتا ہوں ابھی زندگی باقی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ بڑے مبارک مہینے چل رہے ہیں، بہت مبارک مہینہ ہے۔ رجب مہینہ تو گیا، بڑا عظمت والا مہینہ تھا، کتنا عظمت والا۔ پہلی تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ وہ پہلی تاریخ بھی چلی گئی، کس نے دعا کی تھی چلو بتاؤ۔ میں تو آپ کو یہ بات کہوں گا سامنے، پورے مجمع میں سے جس کو یاد ہو چلو انگلی اٹھاؤ تو، تاکہ میں سمجھوں کہ ہاں ان کو یاد تھا۔ حدیث میں ہے سال میں 5 راتوں میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ سب سے پہلی رات رجب کی رات، رجب کا چاند ہوا اس رات عبادت کرو، اللہ سے دعا مانگو، دیکھو پھر کیسی دعا قبول ہوتی۔ تو یہ رجب کا مہینہ، اور حدیث میں آتا ہے رجب کا مہینہ اس کی فضیلت ایسی جیسی کلام مجید کی فضیلت دوسری کتابوں میں، ایسی رجب کی فضیلت دوسرے مہینوں میں۔ اب شعبان کا مہینہ شروع ہوگا،
شعبان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے. یا اللہ کتنی بڑی نسبت ہے شعبان. لاج رکھ لینا مسلمانوں. میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ذرا یہ بندی اللہ کے لاج رکھ لینا اس مہینے کی. نا قدری نہ ہونے پاوے، گناہ نہ ہونے پاوے، نمازیں نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ کی ساتھ نماز پڑھنا. میں اپنے کو کہتا ہوں خوب قدر کر لینا، بار بار نہیں آئے گا. معلوم نہیں آئندہ شعبان ملتا ہے یا نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. بلکہ یہ شعبان ملتا ہے یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو شعبان شہری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شعبان تو میرا مہینہ ہے. یہ بہت اونچی نسبت ہے. کسی آدمی کو یوں کہہ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا ہے، یا یوں فرما دے یہ تو میرے اہل بیت میں سے. اب آپ ہی بتاؤ اس کی کتنی عزت بڑھ جائے گی، وہ کتنا عظیم ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان مہینے کو فرما دے یہ تو میرا ہے، اور فرمایا اس کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت دوسرے انبیاء پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیسی ہے سب کو پتا ہے. ان کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی کو نہیں ملا، نہ فرشتوں کو ملا، نہ جبرائیل کو ملا، نہ اسرافیل کو ملا، نہ میکائیل کو ملا، نہ کسی نبی کو ملا. اپنے ابا آدم علیہ السلام کو نہیں ملا دادا جان، اور اپنے ابا ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں ملا. وہ مرتبہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو وہ یوں فرماتے ہیں میری جیسی فضیلت ہے دوسرے انبیاء پر، ایسی فضیلت شعبان کی ہے دوسرے مہینوں پر. تو کیا مطلب ہے؟ صرف بس یہ سن کر ہمیں بس پتا چل گیا کہ شعبان کی فضیلت ہے ایسی نہیں. یہ سن کر اس کی قدر کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے فرمایا اس کی قدر کر لینا، یہ بار بار نہیں ملے گا. جس طرح میں تھا دنیا میں تو میری قدر کر لی صحابہ نے، اب میں گیا. جس نے قدر کر لی واقعیتاً وہ تو میرا پار ہو گیا، اس کا وہ تو کامیاب ہو چکا. اور جس نے قدر نہیں کی وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکا، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن چکا. ابو جہل، ابو لہب، عقبہ سب. اور جنہوں نے قدر کر لی صحابہ نے وہ ہمیشہ کے لیے مطلب کہ جنتی بن چکے، اللہ کے کیسے بن چکے، پسندیدہ بندے بن چکے جس نے قدر کر لی. تو یہ بھی ایسا ہی ہے یہ شعبان کا مہینہ، جس نے قدر کر لی وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. قدر کر لے، دعا کرنا. جمعہ کی رات آئی، جمعہ کی رات تو گئی. وہ جو میں نے 5 راتیں کہی نے ان میں سے ایک رجب کی پہلی رات، اور اسی طرح ہر جمعہ کی رات کو اللہ دعا قبول کرے. یا اللہ یہ تصور کر کے اللہ سے مانگو کہ یہ رات تو دعا کی قبول ہی ہوتی ہے. اللہ دعا قبول فرماتا ہے. واللہ میں کہتا ہوں آپ کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آوے، جب بھی کوئی حاجت پیش آوے، ہر جمعہ کی رات کو پیش کرو، پھر بعد میں دیکھنا ہفتے میں کیا ہوتا ہے. لیکن دعا کے طریقے سے ہو، خوب توجہ سے ہو. اپنے آپ کو سراپا محتاج سمجھ کے اور محتاج بنا کے اللہ کے سامنے سراپا احتیاج کا اظہار کرو، پھر بعد میں دیکھنا. اور لقمہ حلال کا ہو، شرط یہ ہو. یہ بھی دیکھنا حرام کا نہ ہو، ہمارے حلق سے کوئی حرام کا لقمہ نہ اترتا ہو. یہ بھی دیکھنا، کیونکہ آج کل بے فکر ہیں کھانے میں، جو آیا لاؤ بس کھانا لاؤ، کوئی تحقیق نہیں. ایسا لقمہ نہیں چاہیے، حلال ہونا چاہیے اور کامل اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، غفلت والا دن نہیں. اور واقعیتاً چہرے سے پتا چلے یہ کسی سے بھیک مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے. واللہ میں دیکھتا ہوں ہفتے میں اگر آپ کو اس کے آثار دعا کی قبولیت کے نظر نہ آوے تو میں غلام بننے کے لیے تیار ہوں. لیکن دعا کون مانگتا ہے؟ دوسروں سے کہتے ہیں تم دعا کرنا اور تم
بس میں فائدہ اٹھاؤں آپ کی دعا سے. ارے خود دعا کریں, خود جتنی مطلب کہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورت عاجزانہ پیش کر سکتا, دوسرا کیا پیش کرے گا. سمجھو مسلمانوں, بڑی کوتاہی والی زندگی گزر رہی, اسی لیے زندگی کی قسم کھائی اللہ نے کہ زندگی کو معمولی مت سمجھو. تو دیکھو شعبان کو شروع ہونے والا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی فضیلت ایسی جیسی میری فضیلت دوسرے انبیاء پر, تو قدر کر لینا. اور اس میں ایک رات جو 15ویں شعبان کی ہے وہ تو اتنی فضیلت والی ہے کہ اس میں بھی جو 5 راتیں ہیں ان میں سے ایک رات یہ بھی ہے, رجب کی پہلی رات, جمعہ کی رات اور 15ویں شعبان کی رات. اللہ دعا قبول فرمائے. اور عبادت کی رات وہ تو گویا تیاری ہے رمضان المبارک کی. ابھی سے گویا ہم بیٹری چارج کر رہے ہیں رمضان کے لیے. کون سی بیٹری؟ دل والی. یہ دل جو نورانی ہوگا, دل نورانی کس سے ہوتا ہے معلوم؟ اللہ کے تعلق سے ہوتا ہے, عبادت سے ہوتا ہے, نسبت سے ہوتا ہے, دعاؤں سے ہوتا ہے, ذکر سے ہوتا ہے. بس یہ ہو گیا تو سمجھو رمضان المبارک آپ کا کامیاب ہو گیا. تو ابھی سے مطلب کہ شروعات ہے. اب خلاصہ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, زندگی کو معمولی مت سمجھو, بہت اونچی نعمت ہے. اللہ نے قسم کھائی اس بات پر. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے 3 آدمی آئے مدینہ پاک میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ان کی ذمہ داری لے گا, کون ان کا کفیل بنے گا, کھلانے کا, پلانے کا, رکھنے کا اپنے گھر میں. کیوں؟ جتنے بھی مسلمان بنتے تھے اس زمانے میں سب مدینہ آ جاتے تھے. اس کو مہاجر کہا جاتا تھا. ان کا کوئی ٹھکانہ دوسرا نہیں تھا. کیوں کہ آس پاس میں اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اس کو بہت تکلیف دیتے تھے کفار, بہت ایذا پہنچاتے تھے, ناک میں دم لا دیتے تھے, کتنوں کو تو قتل کر دیتے تھے. اس لیے ان کی سلامتی اس میں تھی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے. اب آپ ہی بتاؤ یہ ہجرت کا کتنا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے جو ہجرت کرے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, پر جس کے گناہ معاف وہ جنت ہے. اب میں آپ کو فضیلت بتاؤں, آپ کہو گے صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ ان کو ہجرت کا موقع ملا, انہوں نے ہجرتیں کی تو اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فتنے کے زمانے میں عبادت کرے وہ ایسا ہی ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنے والا. سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں اس بات میں. تو ابھی یہ زمانہ ہے فتنے کا. فتنے کا زمانہ کسے کہتے ہیں میں بالکل مختصر تعریف بتاؤں, بڑی تفصیل ہے. ایک جملے میں آپ کو بتاؤں فتنہ کسے کہتے ہیں؟ جس زمانے میں گناہوں پر عمل زیادہ ہوتا ہو اور نیکیوں پر عمل کم ہو, اس کو بولتے ہیں فتنے کا زمانہ. چلو بتاؤ نمازی کتنے ہیں؟ ہر ایک ماشاءاللہ. ہمارے جو دعوت و تبلیغ والے ہیں وہ تو حساب رکھتے ہیں باقاعدہ, اور انہوں نے پورے ہندوستان کا بھی حساب لگایا, پوری دنیا کا حساب لگایا. انہوں نے یوں فرمایا کہ 100% میں سے 2% نمازی ہیں. تو چلو بتاؤ گناہ زیادہ ہوئے یا ثواب نیکی زیادہ ہوئی؟ گناہ زیادہ ہوئی. چلو بتاؤ با پردہ عورتیں کتنی ہیں دنیا میں بتاؤ. چلو اب بے پردہ کتنی ہے؟ چلو سچ بولنے والے کتنے ہیں, جھوٹ بولنے والے کتنے ہیں, امانت دار والے کتنے ہیں اور خیانت والے کتنے ہیں, کتنے آدمی دھوکہ دیتے ہیں اور کتنے آدمی خیر خواہ ہیں. چلو بتاؤ. شاید وہ گناہ والے زیادہ نکلیں گے اور نیکی والے کم نکلیں گے. بس یہ ہے فتنے کا زمانہ. عبادت کر لو مسلمانوں, عبادت کر لو. کیسی عبادت معلوم؟ مختصر میں کہوں کیسی. یہ جمعہ میں آپ بھر گئے, ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی نا,
دیکھو اخیر تک ہے، بلکہ باہر بیٹھے نے ایسے فجر میں آؤ. پھر سے میں بولوں، دیکھو جگہ ہے اندر میں، باہر سے آنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں جگہ ہے. باہر بیٹھ گئے بیچارے. مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں، دل کی گہرائی سے میں کہتا ہوں، آپ کا مخلص بھائی ہوں، مخلص بندہ ہوں اللہ کا الحمدللہ. میں فخر نہیں کرتا اپنی اس بات پر، لیکن مخلصانہ میں مشورہ دیتا ہوں، جس طرح جمعہ میں آتے اس طرح فجر میں آنا شروع کرو. یہی بات ہے. پھر بعد میں دیکھنا دنیا کا نقشہ نہ بدلے نے، دنیا کا نقشہ نہ بدلے، میں آپ کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا اور آپ مجھے ذلیل کر دینا. مجھے پتا ہے میں ذلیل نہیں ہوں گا. کیوں نہیں ہوں گا؟ کیوں نہیں ہوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تورات میں یہ بات لکھی ہے. کیا لکھا ہے معلوم تورات میں؟ ان کے پوپ نے کہا، ان کے پادری نے کہا، ہماری کتابوں میں ہے، ہماری روایتوں میں ہے یہ بات. کیا کہا معلوم؟ ہماری سب سے پہلی جماعت جس وقت کام یہ شروع ہوا تھا، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری، بڑے بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب، بڑے بڑے جو حضرات جو تھے نا وہ جاپان گئے ہوئے تھے. لمبی بات ہے، مختصر میں آخری بات کہہ دوں. انہوں نے پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تو کہ اسلام سے. تو کہ اچھا برابر. تو اسلام میں کتنی نماز ہے؟ کہ 5 نماز. اس پادری نے پوچھا ایک سوال کروں میں، آپ کو برا نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے نہ، نہیں لگے گا. پوچھو کہ جمعہ میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ ٹھیک ہے پوری مسجد بھر جاتی، کوئی باقی نہیں رہتا، کوئی باقی نہیں رہتا، بلکہ ہر آدمی فکر کرتا ہے جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے. ہر آدمی کی زبان سے ہی نکلتا ہے مجھے جمعہ کو جانا ہے، جمعہ کو جانا ہے. عورت کی زبان پر بھی یہ کوئی نہیں پڑتا، اے جمعہ ہے جمعہ ہے، جاؤ جاؤ جمعہ ہے کہ نہیں؟ چلو بتاؤ، کوئی لڑکا یا کوئی آدمی جمعہ کے دن گھر میں رہتا ہے، عورتیں کوسے گی، اے جا جمعہ ہو جائے گی، گھر میں ہے تو، ابھی گیا نہیں تو، اذان ہو گئی. چلو بتاؤ ایسا کرتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ. عورتیں، گھر والے سب. پوپ نے کہا اچھا پوری مسجد بھر جاتی ہے اور کوئی باقی نہیں رہتا، اور فجر میں اب کیا جواب دیں؟ بھائی 1-2 صف ہوتی، اور جمعہ میں 10-12 صف. وہ 8 صفیں کہاں گئی؟ دیکھیے وہ نیند کی گود میں، غفلت میں. اس نے کہا ہاں مجھے سکون ہو گیا. انہوں نے پوچھا تو نے کیوں ٹھنڈا سانس لیا؟ لیکن ہماری کتاب میں لکھا ہے امت محمدی جب فجر کی نماز میں اتنے آنے لگے جتنی جمعہ کی نماز میں آتے ہیں تو پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا اور پوری دنیا کی حکومت مسلمان کے قبضے میں آ جائے گی. یہ تورات میں بات لکھی. چلو یہ بات ہمارے لیے نا، ہم کتنے پابند ہیں بتاؤ. چلو یا اللہ فجر کی نماز کو کیا سمجھتے؟ اللہ مجھے رونا آتا ہے. الحمدللہ میں اپنی حالت بیان کروں، اگر میری فجر کی نماز چلی جاوے اور اس کے بدلے میں میرا کوئی گلا کاٹ دے تو میں گلا کٹنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن فجر کی نماز چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں. اس بات میں جھوٹا نہیں، انشاءاللہ میں اللہ کو سامنے رکھ کر میں کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. ایسا جذبہ بناؤ مسلمانوں. اب نمازی بنیں گے ہم. حالات تو دیکھو واللہ پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے، لیکن ہم ابھی سوئے ہیں. ذرا دنیا کا کام آ گیا نماز چھوڑ دی. پوچھا کہاں تھے؟ کہ دوا کھانے میں نمبر نہیں آیا تو بیٹھا رہا. کہ کہاں شرم نہیں آتی، مطلب بیٹھا رہا، میں نماز کے لیے چلا جاتا چاہے میرا نمبر چلا جاوے. نماز کی فکر ہوتی، آپ کاؤنٹر پر کہتے دیکھو میں نماز کے لیے جاتا ہوں، میرا نمبر پیچھے کر دینا اگر جو میرا نام آوے تو. ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں.
چاہے میرا نمبر نہ آوے, چاہے مجھے آخر میں کر دو, لیکن میری نماز نہیں چھوٹ سکتی. ایسا جذبہ پیدا کرو, چاہے میری دکان کے کسٹمر چلے جاویں لاکھوں روپے کے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے, لیکن میری نماز نہ چلی جاوے. میری دنیا کا نقصان ہو لیکن میرے آخرت کا نقصان نہ ہو. ایسا بناؤ جذبہ مسلمانوں. ابھی کس کا انتظار ہے؟ سنو حدیث میں کس کا انتظار ہے؟ کس کا انتظار ہے؟ حدیث میں اگر نوجوان ہے تو کیا بڑھاپے کا انتظار ہے؟ بڑھاپے میں نمازی بنو گے؟ جو بوڑھا ہے کیا وہ موت کا انتظار کرتا ہے کہ موت آئے گی اس وقت؟ چلا ابھی بتاؤ, موت کے وقت نماز پڑھ سکے گا؟ کوئی صحت مند ہے تو کیا وہ بیماری کا انتظار کرتا ہے؟ کوئی مالدار ہے نماز نہیں پڑھتا, کیا وہ غریبی کا انتظار کرتا ہے؟ حدیث میں کیا کوئی غریب ہے نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ مالداری کا انتظار کرتا ہے؟ ارے ہو سکتا ہے جس بات کا تم انتظار کرتے ہو اس وقت اللہ کی توفیق نہ ملے, چھین لی جاوے, تو تم کیا کرو گے؟ قدر کر لو مسلمانوں, زندگی کی قدر کر لو, معمولی مت سمجھو. کیا کرے, وقت ہو گیا, میں تو باتیں اب شروع کر رہا ہوں, ہو گیا وقت. آج شعبان شروع ہونے والا ہے, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ قدر کی توفیق دے. سچی پکی توبہ کرو, تلاوت کرو, 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو, مسجد میں پڑھو, گھروں میں نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت والے ہیں. یا اللہ, اللہ کی بات سب سے زیادہ رحمت والے اللہ کے رسول, اتنے مہربان کہ بس پوچھو مت. کافروں پر مہربان, دشمنوں پر مہربان. وہ یوں فرماتے اتنے رحمت والے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں. اے تم نماز پڑھاؤ, مثال کے طور پر ابو بکر تم نماز پڑھاؤ. رسول اللہ آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں باہر گھوموں, باہر رہوں, جس وقت نماز ہوتی ہو اس وقت میں باہر رہوں. کیوں یا رسول اللہ باہر؟ لیکن جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, جو مسجد میں نہیں آتے, ان کے گھروں کو میں آگ لگاتا ہوں. اللہ, چلو بتاؤ, آگ لگانے کا مطلب کوئی باقاعدہ یہ چنگاری والی آگ تھوڑی. آگ کا مطلب پریشانیاں, بے چینیاں, نحوستیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کی گھروں کی پریشانیاں دیکھ لو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے جو اللہ پوری کر رہا ہے. مسئلے حل نہیں ہوں گے, مصیبت پر مصیبت آئے گی, بلائیں نازل ہوگی. چاہے آپ نماز پڑھو, نماز مسجد میں پڑھو, حدیث میں ہے, ورنہ جلا دوں گا اس کو. یعنی پریشانیوں سے جہنم کا نمونہ بنا دوں گا اس گھر کو میں. اور جو نماز نہ پڑھے اس کے گھر کا حال کیا ہوگا بتاؤ؟ ان کی اولاد کیسی ہوگی بتاؤ؟ نیند حرام کرنے والی ہوگی, ان کا فیوچر تاریخ ہوگا, وہ نافرمان ہوگی, ان کے والدین کو, گھر والوں کو جہنم میں پہنچائے گی وہ اولاد. جہاں پورا پورا گھر سویا ہوا ہے فجر میں, وہ اللہ شیطان نے سلایا. اب وہ پورا دن تمہارا برکتوں والا کیسے جامے گا, کیسے چین و سکون ملے گا, کیسے اللہ کی رحمتیں آئے گی, کیسے شفا ملے گی, اللہ برکتیں کیسے دے گا؟ چاہے تم لاکھوں کماؤ, ان میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوگی. مسلمانوں سمجھو. یہ تو ابھی ایک بات میں کہتا ہوں, اور وہ بھی پوری بات میں نے نہیں سمجھائی. خیر جو اللہ نے توفیق دی, اللہ اس کو قبول فرمائے. بس یہ دل کی آواز تھی جو میں نے نکالی. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا રજબ બી બોલ દેવાનું, કારણ કે જે રજબમાં આપણાથી કોતાહી થઈ હોય તો અલ્લાહ એ કોતાહી માફ ફરમાવી દે, એવું કે એ બરકતથી ભરપૂર કરી આપે. હા, એ પડવાની.